اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیعت سے متعلق جو خبریں ہوتی ان کو موبائل فون کے ذریعے دوسروں کو فارورڈ کرنا. وہ آپ سنتی ہیں نا کہ حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کسی شخص کے بھی لیے بھی جھوٹا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے. یعنی تحقیق بھی نہیں کر رہا ہے اور سنی سنائی بات، ادھر آپ کو کوئی خبر ملی شیعت کے حوالے سے، ادھر آپ نے فوراً اس کو جو ہے دوسروں میں پھیلا دیا. ابھی 2-1 روز پہلے ایک موبائل فون پہ میسیج ریسیو ہوا جسے لوگوں نے بے تحاشا لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں تک پھیلا دیا کہ مثلا آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ آج کی رات سورہ حشر جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے، کیونکہ حضرت سکینہ کے روضے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان کی قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی نیست و نابودی کے لیے سورہ حشر پڑھنا بہت اچھا ہے. لیکن زبردستی آیت اللہ سیستانی تک اس چیز کو جو ہے وہ لے کر جانا، اس طرح کی خبریں بنا کر، اور ابھی میں آگے چل کے آپ بتاؤں گا ابھی خاص سازش کے تحت بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دماغ میں ہم کو رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی خبروں کو فارورڈ نہ کریں. اچھا یہ ہے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے، یہ دماغ میں ہونا چاہیے ہمارے. شیعت سے متعلق کن خبروں یا باتوں کو شیئر کرنے میں احتیاط کرنی ضروری. ایک تو ہر چیز کو شیئر کرنا ہر وقت ملتے ہی بس دوسروں تک پہنچا دینا اگلے ہی سیکنڈ میں. یہ کس حکیم نے مشورہ دیا ہے آپ کو کس قسم کا کام کریں؟ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. تو کون سی احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو خاص طور پر وہ چیزیں جس میں کسی بھی اعتبار سے آپ کی کوئی لوکیشن، آپ کا سی وی، بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں کہ مثلا یہ آتا ہے کہ جناب شیعہ نوجوانوں کے لیے ملازمتیں اور جابز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، سب لوگ اپنا سی وی اس پہ بھیجیں. اب سارے نوجوان اپنا پورا ڈیٹا، سی وی، پوری لوکیشن، گھر کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں کس جگہ بھیجنے، کیا ہیں، کون جمع کر رہا ہے اس کو، کون آپ کے خلاف استعمال کرے گا. تو عام طور پر اس قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جس میں آپ پرسنل کوئی انفارمیشن جو ہے مانگی گئی ہو، آپ ہرگز بھی، بلکہ اس کے اوپر بھی اپنے اسٹیٹس وغیرہ کے اوپر بھی اپنی اس طرح کی کوئی چیز شو نہیں کرنی چاہیے آپ کو، جو آج کل حالات چل رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی مشورہ دیں، نوجوانوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لیکن مکمل اطمینان کے ساتھ اور معتبر اداروں کے ذریعے ہی یہ ریکروٹمنٹ وغیرہ کا کام کریں. جو آپ کے معتبر ادارے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں کہ آپ کا ڈیٹا کسی اور افراد کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. لیکن لوگ بالکل لاپرواہ ہیں اس سلسلے میں، اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو بتانی. اور اب اسی طرح سے ایک اور احتیاط یہ کہ عام طور پر آج کل یہ بڑا دیکھنے میں آ گیا کہ ہمارے نوجوان غیرت دلانے والے میسج بہت کرنے لگے. کب تک بیٹھے رہو گے، کب کوئی مختار بن کے تم میں سے نکلے گا. جو اس قسم کے جوشیلے نوجوان یہ کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، اور اس قسم کے میسج اگر آپ کو آ جائیں کبھی فارورڈ نہ کریں. دیکھیے اس سے مایوسی بہت پھیلتی، یہ مایوس کن چیزیں. اور مثلا کوئی منچلا غیرت میں آ کر بے گناہ افراد کو نقصان پہنچانے لگے آپ کے، تو اس میں بھی آپ حصے دار ہو جائیں کہ علماء کا کام ہے کب ان کو کال دینی ہے، کب نہیں دینی، کب آپ کے لیے کی کیا ذمہ داری ہے. یہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو تعین کریں. اچھا اسی طرح سے بلکہ اس پہ بھی اعتراض ہونے لگتا ہے. مثلا خود ہمارا مدرسے کا فیس بک کا جو پیج ہے، شرعی احکام ڈسکس ہوتے ہیں، احادیث ڈسکس ہوتی ہیں، مسائل فقہ ڈسکس ہوتے ہیں، تو فوراً لوگوں کے کمنٹس فوراً آ جاتے ہیں کہ جناب یہ وقت ان چیزوں کا نہیں. یعنی وقت ان چیزوں کا نہیں تو کیا مطلب نماز پڑھنی بند کر دیں، روزے رکھنے ترک کر دیں، حج کے اوپر نہ جائیں، صدقات دینے بند کر دیں، دین کے اوپر عمل معطل کر دیں. اور آپ نے جو صاحب اعتراض کرے انہوں نے خود کون سا معطل کیا ہے؟ وہی حلوے، بریانی، قورمے سب کھا رہے ہیں، لوگوں سے ملنے بھی جا رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مسائل فقہ جس جگہ پر آ جائیں، کوئی حدیث ڈسکس ہو جائے کہ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں، تو وہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. تو آپ بھی اس وقت فیس بک پہ بیٹھے جو کمنٹ لکھ رہے ہیں یہ والا وقت نہیں، کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا آپ کو. خیر، تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو اگر آ جاتی ہیں تو یہ لوگ فوراً دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں، ایسے اپنے اسٹیٹس اس کے اوپر لگاتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ. یا مثلا اس طرح کی افواہیں، قتل و غارت گری کی فوراً خبر آتے ہی بس سب کو اطلاع مل جائے. اس سے ڈیمورلائز ہوتے ہیں لوگ، یعنی ایک دم سے دہشت پھیل جاتی ہے پوری قوم کے اندر. فلاں اچھا بعض اوقات اس طرح کے میسج آتے ہیں فلاں علاقے کے اندر جناب جو ہے وہ دہشت گرد داخل ہو گئے.
ہوشیار ہو جائیں. آپ لوگوں کو ہوشیار ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا ہوشیاری کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں, البتہ دہشت آپ نے ضرور پھیلا دی. اور دشمن کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے کرنا کچھ نہیں ہوتا, جیسے ابھی شام کے معاملے میں امریکہ مسلسل دہشت کر رہا ہے اور اپنے سارے لوگوں کو اسلحے خریدوا رہا ہے مختلف ملکوں کو, اور اس کے بعد پھر بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ قرارداد پاس نہیں ہو, اور یہ ہوا اور وہ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں, آپ اس قسم کے جو پینک پھیلانے والے میسیجز ہیں ان کو ہرگز بھی فارورڈ نہ کریں, اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اس قسم کا کام نہ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانات زیادہ ہیں. اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس میں خاص طور پر جس میں کوئی آپ کا ڈیٹا جا رہا ہو, جس میں آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہو, آپ کی کوئی لوکیشن ہو, اس کو تو ہرگز بھی نوجوانوں کو کہیں کہ ایسا کوئی چیز دوسروں کو شیئر نہ کروائیں. صرف آتھینٹک اداروں کی حد تک بات کو رکھیں.